اس لیے درست نہیں ہے کہ ان میں ان بزرگ کی طرف مجازی نسبت ہے. حقیقت کون کر رہا ہے؟ اللہ. ہاں کرامت کا واقعہ اگر مستند کتاب میں لکھا ہو یا مستند ذریعے سے پہنچے تو اس کو مانو, بیان کرنے والا مستند نہیں ہے تو پھر اس کو مت مانو. اب فضائل اعمال میں جو کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جن کتابوں سے لی گئی ہیں, وہ کتابیں اگر مستند ہیں تو کرامت کا واقعہ بھی درست, کتابیں مستند نہیں ہیں تو کرامت کا واقعہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بناتے ہیں ان سے کہو اصل کلپ تو اس کتاب کے خلاف بننا چاہیے جس کتاب سے فضائل اعمال نے وہ کرامت لی ہے. اس کتاب کے خلاف کوئی کلپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کتابیں بڑے بڑے محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اور محدثین کو برا بھلا کہیں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے, تو اس لیے انہوں نے فضائل اعمال کو پکڑا ہوا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ خیانت ہے بہت بڑی کہ جو اصل کتاب ہے اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا, اور جہاں جو نقل کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک بھرا ہوا ہے. تو ان کو شرک کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے. تو ان بزرگ نے کیا کہا. اب یہاں ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کرامت تو صحابہ کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی جو فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں, یہ تو نبی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب بزرگ صحابہ سے بھی افضل ہیں. تو یہی سوال ہم یہاں کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام تو تخت کو سیکنڈوں میں لا نہیں سکے, لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا اور تخت سامنے حاضر, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزرگ حضرت سلیمان سے افضل ہو گئے؟ نہیں. کرامت کے صدور سے کوئی شخص دوسرے سے افضل نہیں ہو جاتا. کرامت تو اللہ کی طرف سے ایک اکرام ہے بزرگ کا کہ دیکھو میں اس پہ خوش ہوں اور اس کے ہاتھ پہ میں کیسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہوں. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے افضل یہی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہ ہو جو کسی امتی کے ہاتھ پہ کرامت ہو جائے, یہ بھی عین ممکن ہے. باقی افضلیت کا تعلق اعمال سے ہے, کرامتوں سے نہیں ہے. کون افضل ہے سب سے؟ جو شریعت پہ سب سے زیادہ چلتا ہے, تو وہ تو پیغمبر سب سے زیادہ چلتے ہیں نا. اور علماء کہتے ہیں امتی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ پیغمبر ہی کے فضیلت کی دلیل ہے, اس لیے کہ اس امتی کو یہ مقام اس پیغمبر کی امت کے امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے. وہ جو بزرگ تھے نا جنہوں نے کرامت ظاہر کی اور تخت فوراً لے آئے, تو اصل میں یہ فضیلت سلیمان علیہ السلام کی تھی. وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام کو فالو کرتے تھے, اسی وجہ سے تو یہ انعام ملا نا ان کو. اسی وجہ سے حضرت سلیمان اس بزرگ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے, بلکہ جیسے ہی تخت حاضر ہوا ہے تو کہہ رہے ہادہ من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیا مطلب؟ گویا یہ میرا معجزہ ہے کہ میرے امتیوں کے ہاتھ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ان کا نہیں, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کمال اللہ نے مجھے دیا ہے کہ مجھے فالو کرنے کی وجہ سے ان کو ایسے انعامات ملے ہیں. تو فضائل اعمال اور صدقات میں جو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہیں کہ اللہ نے سید الانبیاء کو اتنا اونچا مقام دیا کہ سید الانبیاء کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ پہ اللہ نے ایسی ایسی کرامتیں ظاہر کی ہیں. تو اس سے پیغمبر کا مقام کم نہیں ہو رہا, بلکہ پیغمبر کا مقام اونچا ہو رہا ہے کہ ان کی امتیوں میں پچھلی امتوں سے بھی زیادہ بڑی بڑی کرامتیں صادر ہوئی ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ ان بزرگ نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کیا لے آؤں گا؟ تخت سامنے. یہ کہا اور تخت سامنے, کیونکہ پلک تو جھپکنے میں تو سیکنڈ لگتے ہیں. اب جیسے ہی حضرت سلیمان نے دیکھا نڑے یہ تو تخت یہیں آ گیا فوراً, تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے, مجھ پر فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر, اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرہ. میں نے اس دن بیان میں کہا تھا نا کہ پیغمبر جب بھی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو شو نہیں مارتے, اتراتے نہیں ہیں اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, بلکہ کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. شکر بھی ادا کرتے ہیں اور استحضار بھی کرتے ہیں کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے, ایسا نہ ہو میں اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاؤں. ہمارے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو نا, کوئی انڈا ہی اٹھا کے ہم لے آئیں کہیں سے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا لے آئیں, چلو فرض کرو اٹھا کے لے آئیں اگر ہم, تو 6 مہینے شو مارنے میں لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ دیکھا اس دن میں نے سنگ دل محبوب قدموں میں لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ دیکھا اس دن میں نے خواب سنایا تھا, اگلے دن سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ 6 مہینے کس میں لگیں گے؟
شو مارنے میں. ادھر سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے فخر, دیکھو میری امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے, تخت سیکنڈوں میں, میں ایسے ہی تھوڑی یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, ایسے ہی تھوڑی, بہت سے پیغمبروں سے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, ایسی کچھ نہیں. بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرے رب کا فضل ہے, میرا کمال نہیں ہے, اور میرے رب نے مجھ پر یہ فضل اس لیے کیا لیبلونی, مجھے آزما رہا ہے وہ, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا. آگے کہنے ومن شکر فانما یشکر لنفسی, دیکھو جو شکر کرتا ہے اپنے خود ہی فائدہ ہوگا اس کا, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, اور جو ناشکری کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے, میرا رب بے پرواہ ہے, اسے انسانوں کے شکر کی ضرورت نہیں ہے, کریم عزت دار پہلے سے ہے, وہ کسی کی ناشکری سے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی. اب جب تخت آ گیا نا, تو اب سلیمان علیہ السلام نے سوچا ملکہ سبا آتے ہی یہ تو اس تخت کو پہچان جائے گی, کیونکہ ایک دم 100% وہی تخت, اس جیسا تو کسی کا نہیں ہے. تو اسے تھوڑا سرپرائز دینے کے لیے ہم اس تخت میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سوچنا پڑے. جب انسان کنفیوز ہونے کے بعد کسی حقیقت پر مطلع ہوتا ہے تو اس پر اثر زیادہ ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تھوڑا سا کنفیوز ہو نا, پھر پتہ چلے بھائی یہ وہی ہے. جیسے حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے نا, تو جو ان کے بھائی جب گئے ہیں تو حضرت یوسف کو پہچانا نہیں, لیکن کنفیوز ہو گئے تھے کہ ان کی شکل کس سے مل رہی ہے, ہمارے بھائی سے. پھر یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں, بلکہ ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کنویں میں, یہ نہیں بتایا کہ میں وہی ہوں. یہ سوال پوچھنا تھا کہ بھائی سمجھ گئے کہ یہ کون ہے, کیونکہ یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا. تو یہ بھی تھوڑا سا نا تردد میں ڈال کے کسی کو حقیقت بتانا, اس میں زیادہ لطف ہوتا ہے, اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے, اور اس میں جو آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سیکھتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا عرشہا, ذرا اس کا جو تخت ہے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی کیا کر دو, چینج کر دو, یہ والا نٹ بولٹ تھوڑا وہاں لگا دو, یہ والا وہاں لگا دو, اس طرح کر دو. جب ملکہ سبا وہ مہینوں کا سفر کر کے پہنچی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے کہا, اچھا ہمارے ہاں کوئی متعصب قسم کے صوفی ہوتے تو کہتے حضرت آپ لیڈیز سے بات نہ کریں. یہ بھی ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو تقوی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے. ایک طرف تو ایسا لبرل طبقہ ہے جنہوں نے پردہ ہی ختم کر دیا کہ مرد اور لڑکیاں ساتھ بیٹھ کے گپے ماریں. میں جب بھی ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں جاتا ہوں پہلے یہ ان کو آرڈر دیتا ہوں, میرے ساتھ کسی لڑکی کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کی میں نے بہت سختی کی ہوئی ہے. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ جوان لڑکیاں بن ٹھن کے آئی ہوئی ہیں, مفتی صاحب سے انٹرویو لے رہی ہیں, تو آپ پردے کی تبلیغ کیسے کرو گے دنیا کے سامنے؟ ہاں اس پہ جو ہے نا کال پہ کوئی انٹرویو ریکارڈ کرا کے, میرے کچھ انٹرویو ایسے ہیں جس میں یہ دکھایا کہ کوئی لڑکی مجھ سے انٹرویو لے رہی ہے, وہ سامنے نہیں بیٹھی ہیں, وہ انہوں نے مجھ سے ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کروا کے پھر چلایا اس اسٹائل میں کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سامنے میرے بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے. تو ایک طبقہ تو ہمارا یہ کہ جنہوں نے پردے کے حکام کی دھجیاں اڑا دی, ایک طبقہ اتنی صوفی پنے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جہاں عورت سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کوئی خاتون اگر آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہی ہے تو پردہ کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے, اگر وہ نہیں کر رہی تو آپ کو شریعت نہیں کہتی یہاں سے بھاگ جاؤ فوراً کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئی آپ بھاگیں وہاں سے, آپ بیٹھیں مسئلہ بتائیں. ہاں تنہائی کسی عورت کے ساتھ بند کمرے میں اختیار کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اور آپ اس کو محبت سے پردے کی ترغیب بھی دے دیں. تو ہمارے یہاں کچھ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, تو وہ سلیمان علیہ السلام پر یہ اعتراض کہ آپ, وہ پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے حضرت آپ کو لیڈیز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے بالکل. تو لیکن پیغمبر تھے, کون بولتا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ملکہ سبا آئی تو سب سے پہلے اس سے سوال پوچھا, اہا کذا عرشک, یہ تخت آپ ذرا دیکھیں, بتائیں کہ کیا آپ کا جو تخت ہے اسی ٹائپ کا ہے یا نہیں ہے. تو وہ بڑے حیران ہو گئی کہ یار بالکل اسی جیسا لگ رہا ہے لیکن 100% وہ ہے بھی نہیں. تو کہنے لگی قالت کأنہ ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی ہے, یعنی وہ ہے تو نہیں
لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ وہی ہے. پھر کہنے لگی کہ بڑا کمال آپ نے کیا کہ اسی جیسا تخت ہدہد کی رپورٹوں کے ذریعے اس نے کہیں لا کے نقشہ بتایا ہوگا اور آپ نے اسی جیسا تخت بنا لیا, کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ سیکنڈوں میں یہ تخت وہاں سے اڑ کے یہاں آ سکتا ہے. لہذا وہ کہہ رہی ہے کہ کمال ہے بھائی, اسی جیسا تخت آپ نے کیسے بنا لیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو اللہ نے جو ٹیکنالوجی دی ہے اور وسائل دیے ہیں اس کا ہمیں اندازہ تھا, لیکن ایسا اندازہ کہ ایسا خاندانی تخت بنا لو گے یہ کھوپڑی میں نہیں آتا, اور ہم پہلے سے مان چکے ہیں آپ کی صلاحیتوں کو, مسلمین مان چکے ہیں. یہ تو اس کے تصور میں ہی نہیں کہ یہ وہی ہے. قیل لها ادخل الصرح, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس محل میں آپ داخل ہو جاؤ. تو محل کا فرش حضرت سلیمان نے ایسا خاندانی بنایا تھا نا, ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی کہ وہ فرش دیکھنے میں پانی لگتا تھا, کہ پانی ہے جو جس میں